عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتہائی قابل قدر علماء و مشائخ، بہت ہی قابل تعظیم طلباء و اساتذہ اعظام، انتہائی قابل احترام سیدریش بزرگوں اور قابل شفقت میرے عزیزوں، بیٹوں، نونہالوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، یہ ایک دینی مجلس اور محفل ہے، اس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں اور حصول علم کی بنیادی 3 شرطیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں اور التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ کا پیغمبر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، جب تک یہ 3 شرطیں سامعین کے اندر موجود نہیں ہوں گی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل زندہ لے کے بیٹھیے، لوح قلب کو کھول کے بیٹھیے، دلوں کی توجہ کو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پہ پوری طرح فوکس اور مرتکز کر کے بیٹھے۔ دوسری شرط یہ ہے کانوں کو مکمل اس درس قرآن و حدیث کی طرف متوجہ رکھیے۔ اور تیسری شرط فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اپنے پورے وجود کو اس مجلس کے اندر ثابت کیجیے۔ یہ تینوں شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ تو یہ جو احباب جانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وقت کافی گزر چکے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن جو بیٹھنا چاہیں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس دعا اور امید کے ساتھ بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو میرے اور آپ کے لیے ایمان میں اضافے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اور ملاقات کا عنوان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس احساس کو اجاگر کرنے کی کہ ہم ایک امت ہیں، اور امت ہی نہیں
انسانی تاریخ کی سب سے افضل ترین امت ہیں، اور صرف اپنی طرف سے ہم افضل نہیں بن گئے، اللہ نے ہمیں افضل ترین بنایا ہے اور یہ اعزاز ہمیں نصیب کیا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے انتساب رکھنے والوں، بنی نوع انسانیت کے لیے سب سے بہترین اگر کسی امت کو برپا کیا گیا ہے تو وہ تم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انتم تتمون 70 امہ وانتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ حضرت آدم سے لے کے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام تک امتیں بہت ساری برپا ہوئی ہوں گی، کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء ہیں تو امتیں بھی بہت سی ہوں گی، ہزاروں ہوں گی، شاید لاکھ تک پہنچ گئی ہوں گی، لیکن ان میں سے 70 بڑی بڑی امتیں ہوں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پوری انسانی تاریخ میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں سے 70 امتیں، اور 70 امتوں میں سے تم آخری امت ہو، اور جتنی بھی امتیں ہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کسی امت کی عزت ہے اور کوئی امت سب سے بہتر ہے تو اے میری امت کے لوگوں وہ تم ہو۔ یہ نسبت، یہ شرف، یہ اعزاز، یہ احساس، یہ جذبے، یہ فیلنگز آج دلوں کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مغربی تہذیب کی طرف دلچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کوئی ہندو ثقافت اور کلچر سے مرعوب ہوتا دکھائی دیتا ہے، کوئی جدید تہذیب سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتے محسوس ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس امت کی طرف منسوب کرتے ہوئے نہ جانے کس طرح کے احساس کمتری کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور تو اور آج ہم زوال کی اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ لاہور کے ایسے سکولوں سے میں آگاہ ہوں جہاں پڑھنے والے نوجوان بیٹے جو ماڈل ٹاؤن کے بزرگوں کے بیٹے ہیں، جو ماڈل ٹاؤن کی ماؤں کے بیٹے ہیں، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے بھی اتنی شرم محسوس کرتے ہیں، باقاعدہ بعض انگلش میڈیم اداروں کے اندر یہ فیشن چل نکلا ہے، ان سے پوچھا جائے واٹس یور ریلیجن، تمہارا مذہب کیا ہے، تم کس مذہب کس امت سے وابستہ ہو، تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں، بیان کرتے ہوئے آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں کبھی مسلمان ہوتا تھا، کبھی مسلمانوں سے میرا تعلق ہوتا تھا، میری ماں نے میرا نام مسلمانوں والا رکھا تھا، میرے باپ نے میرا نام مسلمانوں والا رکھا تھا، میں نے کبھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس وقت مغربی تہذیب و کلچر سے وابستہ ہونے کے بعد، انگلش لٹریچر پڑھنے کے بعد، فلسفی کے مطالعے کے بعد میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، اس سے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس امت کے نوحے اتنے لکھے، ہم نے اس امت کی برائیاں اتنی کی، ہم نے اس امت کی کمزوریوں کو اتنا اچھالا، ہم نے اس امت کے اندر موجود کوتاہیوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور لنڈے کے اس میڈیا نے اور خریدے ہوئے میڈیا کے اینکر پرسنوں نے اور غیروں کی زبان بولنے والے اور الفاظ اگلنے والے ان ظالموں فاسقوں نے اس امت کو اس قدر احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ آج مسلمان اپنے آپ کو بعض اوقات مسلم کہتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے۔ آئیے سب کو پیچھے چھوڑیے، اللہ کے قرآن سے بہتر تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پابند تو کیا وقت کا،
لیکن شاید پوری پابندی میرے لیے مشکل ہو جائے. موضوع اس طرح کا ہے اور ویسے میں نے کوئی 3 گھنٹے انتظار بھی کیے اور تھوڑا سا حق بھی سمجھ رہا. تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیے. چونکہ یہ ایک ادارہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تلاوت بھی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تو اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. چاہے کوئی گناہگار ہے، چاہے کوئی فاسق ہے، چاہے کوئی فاجر ہے، 2 ٹوک لفظوں میں کہوں گا، چاہے وہ زانی ہے، چاہے وہ چور ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ عمل میں پیچھے ہے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے، عقیدہ رسالت موجود ہے، عقیدہ ختم نبوت موجود ہے، امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے، زنا سے، چوری سے، شراب سے وہ اس امت کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا ہے. رب کا قرآن اسے پھر بھی کہتا ہے اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تو کائنات کے خالق کے نزدیک تو سب سے معزز امت کا ایک ممبر ہے، چاہے وہ گناہگار ہے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کے سامنے جب آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جناب ابو ذر نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا ہو جائے تو پھر بھی، چوری کر لے تو پھر بھی؟ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. کہا ہاں زنا ہو جائے تو پھر بھی، چوری کر لے تو پھر بھی. جناب ابو ذر نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا امتی ہو، اس امت کا ممبر ہو، اس سے زنا اور چوری ہو جائے وہ پھر بھی جنتی ہے؟ فرمایا وہ پھر بھی جنتی ہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا زنا ہو جائے اور چوری ہو جائے وہ پھر بھی جنتی ہے؟ کہا وہ پھر بھی جنت میں جائے گا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک مٹی میں ملتی ہے تو مل جائے. وہ تو ابو ذر صحابی تھے. میڈیا والوں کی ناک مٹی میں ملتی ہے تو مل جائے. ان فلاسفرز کے فلسفے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے. اعتدال اور روشن خیالی کے نام سے اس امت کو احساس کمتری کا شکار کرنے والے زمین میں دفن ہوتے ہیں تو ہو جائے. ڈان کے پڑھنے والے اور شیکسپیئر کے شوقین اور جدید مغربی تہذیب کے چاٹے ہوئے کو چاٹنے والے لوگ ذلیل ہوتے ہیں تو ذلیل ہو جائیں. سب سے سچے انسان کا فیصلہ ہے کہ میرا امتی گناہگار بھی ہے تو اللہ اسے ایک دن جنت نصیب فرمائے گا. اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں. آپ کو اللہ نے کس امت کا ممبر بنایا ہے، کس امت کا حصہ بنایا ہے، اور پورے فخر کے ساتھ کہیں اور سر کو اٹھا کے کہیں ظلم کیا گیا ہماری تاریخ کے ساتھ. بڑے بڑے اتھیس، بڑے بڑے ملحد، بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے فاسق تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ کی لڑائیوں کو چھیڑ دیتے ہیں، مشاجرات صحابہ کے مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ امت کے بڑے مسئلے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان ظالموں کو موضوع ملتا ہے تو مشاجرات صحابہ کا ملتا ہے، ان کمینہ صفت انسانوں کو موضوع ملتا ہے تو صحابہ کے اختلافات کو اچھالنے کا ملتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. میں نے باقاعدہ کالج یونیورسٹی کے اندر اس بات کا مشاہدہ کیا، بچے چیخ اٹھتے ہیں کہ سر جی ہماری تاریخ بس لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے. شعوری طور پر ہماری تاریخ کو بگاڑا گیا اور ہمارے تاریخ کے اس چہرے کو اس نوجوان کے سامنے پیش کیا گیا جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا. قرآن مجید تو یہ رخ پیش نہیں کرتا.
اور امت کا تو فیصلہ ہے مشاجرات صحابہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو چھیڑا ہی نہ کرے. اور آپ کہتے ہیں جو اس پہ تحقیق کرتے ہیں بڑا محقق ہوتا ہے, آپ اس کو بڑا محقق سمجھتے ہیں. اور امت کا اس بات پہ عقیدہ ہے اور اجماع کہ مشاجرات صحابہ کو تو اس انداز میں چھیڑنا ہی جائز نہیں, اور اپنی تاریخ کو آپ شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں. 3 خصوصیتیں اس امت کی اس دنیا میں اور 3 خصوصیتیں آخرت میں, یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس امت کی اس دنیا کے اندر سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے, اور انشاءاللہ ساری باتیں احادیث اور قرآن مجید کے حوالے سے ہوں گی, کہ اس امت کو اللہ نے جو کوڈ آف لائف دیا ہے, جو لا دیا ہے, جو قانون دیا ہے, جو ضابطہ زندگی دیا ہے, جو دستور حیات دیا ہے, جو منشور زندگی دیا ہے, دنیا کے سب قانونوں سے وہ سب سے افضل اور بہتر قانون ہے. جدید ترین قانون آ جائیں, برطانیہ کا قانون آ جائے, امریکہ کا قانون آ جائے, آج تو کیا 100 سال کے بعد بھی یہ انگریز جہاں ترقی کر کے پہنچیں گے تب تک کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ سب سے بہتر قانون اس آمنہ کے لال کا قانون ہے جس نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا, اور جس کے بارے میں انگریز بھی لکھنے پہ مجبور ہوا تھا. اگرچہ تہذیب انسانی میں اخلاقیات کے درس دینے والے تو بہت سارے معلمین آتے رہے اور بہت سارے فلاسفرز آتے رہے, لیکن انسانی تاریخ میں یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہوا تھا کہ کونین کے تاجدار اور آمنہ کے لال نے ایکویلٹی اور جسٹس کا, مساوات اور انصاف کا صرف درس ہی نہیں دیا تھا, بلکہ عرفات کے میدان میں عرب کے حسینوں کو اور حبشہ کے کالے کے لوٹوں کو ایک میدان میں اکٹھا بٹھا کے دکھا بھی دیا تھا. بات کہنی آسان ہوتی ہے, یہ سب لپ سروس ہے جو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, وگرنہ یہ ظالم اور احمق لوگ جو اپنے ملک کے اندر ایک کتے کو بھی ایئر کنڈیشن کے اندر علاج فراہم کرتے ہیں, یہ اس قدر اندر سے خونخوار درندے ہیں کہ 100 معصوم قرآن پڑھنے والے بچوں کی لاشوں کو خون میں نہلا دیتے ہیں. یہ ہمیں سبق دیں گے مساوات کا, یہ ہمیں سکھائیں گے انسانیت کیا ہوتی ہے. اور جامعہ لاہور اور اسلامیہ کے طالب علموں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. منبر و محراب کی وراثت ہم سے شعوری طور پہ چھینی جا رہی ہے. یوٹیوب کے اوپر, چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر کلین شیو قسم کے لوگ جو قرآن کی ایک آیت پڑھنا صحیح نہیں جانتے, جو حدیث رسول کا ایک متن بھی نہیں جانتے, وہ اس امت کو آگے اخلاق سکھا رہے. کیا کمال ہے. اور اخلاق سکھا رہے ہیں انگریزوں کے اقوال سے اور مذہبی فلاسفرز کے اقوال سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی اور سے علم حاصل نہیں کر سکتے, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس معلم اخلاق کو کائنات کے خلق عظیم کے سب سے بڑے پیکر حدیثوں سے واقف ہو کے مدرسوں میں آ کے ہم سے پڑھ تو لینا چاہیے نا, کچھ سیکھ تو لے کہ اس امت کو اگر اخلاق دینے ہیں تو وہ صاحب خلق عظیم کی روشنی میں دیے جائیں گے. سب سے پہلی اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دین کامل, اکمل, مکمل ہے اور سب سے بہتر ہے. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. رب کا قرآن بار بار کہتا ہے
میں نے تمہیں مکمل دین دیا ہے، تم پہ میں نے اپنی نعمت احسانات کو مکمل کیا ہے، اور ہم کس قدر ہزیمت فکری کا شکار ہیں اور فکری طور پہ کس قدر لولے لنگڑے ہو چکے ہیں کہ ہم اس قانون کو صرف یہی نہیں کہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اب زبان مغرب کو کچھ ایسی ادھار کی مل گئی ہیں کو اس کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے مکمل و اکمل دین ہمارے پاس ہے۔ صرف 2 مثالیں اس بہتری کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دنیا کا وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتا ہے اور جو اپنے آپ کو تہذیب کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہمارے اندر نفاست کیسی پیدا کرتا ہے، طہارت کا تصور کیسے پیدا کرتا ہے، صفائی کا کیسا جامع نظام دیتا ہے، ہمارے اندر کے اسٹیٹک سینس کو اور جمالیات کی حس کو کس انداز کے اندر بیدار کرتا ہے۔ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہو، دنیا کی بڑی سی اعلیٰ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، آج وہ یہ فیشن سمجھتا ہے، آج وہ اپنے لیے اس بات کو وہ عروج کی ضمانت سمجھتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے برگر کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے شاورما کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کولڈ ڈرنک پی رہا ہے۔ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو گدھے کی طرح اپنے سر پہ لاد لی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی یہ نفاست اور خوبصورت تہذیب سے واقف نہیں ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ پیو، بائیں ہاتھ سے نہ پکڑو، بائیں ہاتھ سے نہ دو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان ایسے کرتا ہے، اور دوسری کتنی خوبصورت وجہ ہے کہ بائیں ہاتھ تو گندگی کی صفائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ دین اتنا پیارا ہے کہ اس بائیں ہاتھ کو کھانے کو لگانا بھی اللہ کے پیغمبر نے پسند نہیں فرمایا۔ اب یہ نفاست آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، طہارت کا یہ تصور آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، یہ خوبصورت احساس آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ اور تو اور اخلاقیات کی مثال لے لیجئے، دنیا کی کون سی اخلاق کی کتاب ہے جو اخلاق کے معیار کو اتنا بلند کرتی ہو، جو جھوٹ کی قسموں کو واضح کرتے ہوئے جھوٹ کی اتنی اقسام کو کلاسیفیکیشن کے ساتھ، کیٹیگرائزیشن اور درجہ بندیوں کے ساتھ اس قدر تفصیل سے بیان کرتی ہو، جس قدر ہماری شریعت بیان کرتی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے زبان جھوٹ بولے تو زبان کا جھوٹ ہوتا ہے، قلم جھوٹ لکھے تو قلم کا جھوٹ ہوتا ہے، قدم غلط راہوں پہ چلیں تو قدم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے یہاں تک جھوٹ پہ پابندیاں عائد کر دی، فرمایا اگر تم اپنے دماغ سے خلاف حقیقت سوچتے ہو کسی کے بارے میں تو یہ تمہارے دماغ کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اب مجھے دکھائیے نا کس نے اس کو جھوٹ کی قسم شمار کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹی باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، بدگمانی تو اس کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ جھوٹ پہ پابندی لگائی تو خیالات کے جھوٹ سے اس کی قسمیں اور اس کی تقسیم شروع کی کہ دنیا میں جتنے بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں یا جھوٹے کردار ہوتے ہیں یا جھوٹے رویے ہوتے ہیں، ان سب کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے معلم اخلاق نے کہا کہ میری امت کے لوگوں، جھوٹ بولنا تو باپ کی بات ہے، تم نے جھوٹ سوچنا بھی نہیں ہے کہ جھوٹ کے دروازے اسی سے تو کھلا کرتے ہیں۔ سب سے مکمل دین ہمارے پاس ہے، سب سے اکمل دین ہمارے پاس ہے، سب سے اعلیٰ قانون ہمارے پاس ہے، سب سے اعلیٰ ضابطہ ہمارے پاس ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب دنیا کے لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا بھونڈا اعتراض کرتا ہے سود کو ڈیفائن تو کر دو، کوئی اس طرح کا خلاف عقل اعتراض کرتا نظر آتا ہے اسلام کو اپلائی کیسے کریں۔ میں تو اپنے شاگردوں سے سادہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ بیٹے ان کی خالی خولی باتوں کو نہ سنا کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سود کو حرام کرتا ہے اور سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا۔ ہم نے تو دنیا کے 60-70 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر 1000 سے زیادہ سال تک بغیر سود کے دنیا کو نظام چلا کے دکھایا ہوا ہے۔
ہمیں اتھارٹی تو دو، ہم تمہیں بتائیں گے کیسے چلتا ہے. اور خالی بات نہیں، پریکٹیکیبل، کہ اس امت نے چلا کے دکھایا ہے. اور یہ ہمیں کیا ہوشیاریاں دکھاتے ہیں. دوسری خصوصیت جو اس امت کی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا چلوں. میں پورے یقین اور ایمان سے کہتا ہوں، دنیا کے سارے فلاسفز اکٹھے ہو جائے نا، بڑے بڑے مسئلے تو حل کرنا بعد کی بات ہے. چھوٹا سا مسئلہ، ماں کس کو کہنا ہے، بہن کس کو کہنا ہے، بیٹی کس کو کہنا ہے، اور بیوی کس کو کہنا ہے، اگر پیغمبروں کی محنتیں نکال دی جائیں، شریعت کی تعلیمات نکال دی جائیں، رب کا آسمان سے آیا ہوا پیغام نکال دیا جائے، تو میں اس منبر و محراب کی وراثت پہ بیٹھ کے لاہور کے اس پڑھے لکھے شہر میں اور کوالیفائڈ اس علاقے اور پوش علاقے میں بیٹھ کے چیلنجنگ انداز میں کہتا ہوں، اگر انبیاء کی محنت کو نکال دیا جائے، دنیا کے سارے ذہین اکٹھے ہو جائیں، یہ احمق لوگ تو یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ماں کس کو کہنا ہے، بہن کس کو کہنا ہے، بیٹی کس کو کہنا ہے، رشتے ہوتے کیا ہیں، ان کا تقدس کیا ہوتا ہے. یہ صرف نبیوں نے بتائے ہیں. یہ تو بیچارے آج کل یہ مسئلے حل نہیں کر سکے. اور مغرب کے اندر سب سے پہلا تجربہ ایک بیٹی کو اگر برائی کا ہوتا ہے تو اپنے گھر کے کسی محرم سے ہوتا ہے، اور اس کی عزت لٹتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی چار دیواری میں لٹتی ہے. تم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہو، تم ان سے احکام، ضوابط اور قانون لینا چاہتے ہو. دوسری خصوصیت اس امت کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس امت کا دین سب سے آسان دین ہے، اور اس امت کا قانون سب سے آسان قانون ہے، اور اس امت کو دیے ہوئے ضابطے سب سے آسان ضابطے ہیں. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ہماری شریعت کی سپرٹ یہ ہے کہ انسانوں کو آسانیاں دی جائیں، ان کو تنگیوں اور مشقت میں نہ ڈالا جائے. اور اللہ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہے یَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جن فقہی مشتگافیوں اور جن قانونی پیچیدگیوں اور انسان کے بنائے ہوئے ضابطوں کی وجہ سے سابقہ دور کے انسان پابند سلاسل ہو گئے تھے، اور زندگی ان کے لیے عذاب اور جہنم زار بن چکی تھی، اور جینا ان کے لیے دوبر ہو چکا تھا، اور ان کی گردنوں میں قانونوں کے توق پڑ چکے تھے. رب تعالیٰ نے کہا میرا پیغمبر تو آیا ہی اس لیے ہے، وہ بیڑیاں بھی اتار دے، وہ توق بھی اتار دے، وہ بوجھ بھی اتار کے پھینک دے. وَإِسْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ. فرمایا میری امت کے لوگوں، سب سے آسان ملت اور دین اور قانون اللہ نے تمہارے اس پیغمبر کو دے کے بھیجا ہوا ہے. ہماری فقیہوں نے مشکل کر دیا ہو تو اور بات ہے، وقت کے مفتیوں نے مشکل کر دیا ہو تو اور بات ہے، تقلید کی جکڑ بندیوں نے مشکل کر دیا ہو تو اور بات ہے، خیرہ چشموں کی کم نگاہیوں نے اس کو مشکل کر دیا ہو تو اور بات ہے. اور آج بھی لوگ مشکل کر کے پیش کرتے ہیں. لوگ کیسے مشکل کرتے ہیں ذرا اس کی بھی ایک مثال سن لیں. اور ہمارے اپنے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک کتاب بڑی پڑھی جاتی ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، کراچی سے چھپتی ہے، بہت بڑا ان کا حلقہ ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا دیندار ظاہر کرتے ہیں. میں اس کے ایک مقرر کو اس رمضان میں سن رہا تھا.
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پیغمبر کس لیے آئے تھے اور ہم نے خود دین کو کتنا مشکل کر دیا۔ کہتے ہیں وہ جب واش روم میں بیٹھتے ہیں نا تو واش روم میں بیٹھ کے تو سانس ذرا احتیاط سے لینا چاہیے۔ وہ اب مجھے تو شرم آتی بات کرتے ہوئے بھی، جب انسان اسمیل لیتا ہے ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے تو اس سے کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ دوبارہ ہمیں توب پہنانا چاہتے ہیں۔ مسواک کی ایک صاحب سنتیں لکھتے ہیں اور اس کے اندر لکھتا ہے کہ مسواک ایک بلشت کے برابر ہونی چاہیے، اس سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، اس سے لمبی ہو تو اس کے اوپر شیطان سواری کرتا ہے۔ جب اس کو رکھنا ہو تو کھڑا کر کے رکھنا چاہیے، اس کو لیٹانا نہیں ہے، اس کو لیٹا دیں تو انسان کے اندھا پن اور اس کے دماغ میں خرابی کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا آج کا نوجوان انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں پڑھے گا تو اس دین کے پاس کیسے آئے گا؟ وہ اس دین کی طرف کیسے آئے گا؟ خالص دین جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے تھے، جو قرآن میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، جو رب کے پیغمبر کی باتوں میں ہے، وہ بڑا آسان دین ہے، بڑا ستھرا دین ہے، بڑا کلیئر دین ہے، بڑا شفاف دین ہے، بڑا واضح دین ہے، بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا لاجیکل دین ہے۔ وہ عقل کو اپیل کرتا ہے، وہ ہر دور ہر وقت کے اندر اپلیکیبل ہوتا ہے، ہر دور کے اندر اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے اس قدر آسانیاں رکھی ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سابقہ دین کے اندر جب کسی کا جسم ناپاک ہو جاتا، اذا صاب احدهم البول قرضه بالمقاريض، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں قرض ثوبه، وہ اپنے کپڑے کو اگر سابقہ دین میں کسی کے کپڑے پہ غلاظت لگ جاتی، پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے، سابقہ دور کے فقیہوں نے یا اس دور کے لوگوں کی اپنی کج فہمیوں اور بے جا سوالوں کی وجہ سے اتنی ان پہ سختی کی گئی تھی کہ ضروری تھا کہ اپنے اس کپڑے کو کاٹے جس پہ پیشاب کے چھینٹے لگے ہیں۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے قرض جلدہ وفی لفظ قرض جسدہ، یہ فرض تھا کہ اپنے جسم کے اس حصے کو بھی کاٹ دے جس کے اوپر نجاست لگی ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پورا لباس کاٹنا تو دور کی بات ہے، وہ حصہ کاٹنا تو دور کی بات ہے، جتنے حصے پہ غلاظت اور گندگی ہے اس کو دھو لو، تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ سابقہ دور میں جب لوگ روزہ رکھتے تو روزے کی حالت میں بعض شرائع کے اندر لن اکلم اليوم انسیہ کی کیفیت ہوتی کہ روزہ رکھا ہے تو ساتھ چپ کا روزہ بھی ہے، خاموش رہنا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے ایک بندے کو دیکھا خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالے ہوئے ہے، بات نہیں کر رہا ہے، کہا یہ میرا دین نہیں ہے، یہ جاہلیت کا دین ہے، چھوڑو اپنے چپ کے روزے کو، بات کرو، خیر کی بات کہو۔ خیر کی بات نہیں کر سکتے ہو تو چپ رہنا اور بات ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ایک انسان کو دیکھتے ہیں خواہ مخواہ حج کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالے ہوئے ہے، لوگ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے، کہا یہ میرا دین نہیں ہے، اپنے آپ کو مشقتوں تکلیفوں میں نہ ڈالو۔ ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو جاتا ہے اور صحابہ اس کو فتویٰ دے دیتے ہیں تمہیں نہانا پڑے گا، تو اللہ کے پیغمبر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان جماعت کرواتے ہوئے نماز کو لمبا کر دیتا ہے تو ایک صحابی اس کے پیچھے نماز کے اندر ہی نماز کو چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہمارا خوبصورت دین آمنہ کے لال کا دین ہے۔ آپ اس پہ ناراض نہیں ہوئے جس نے نماز کو چھوڑا تھا، اس امام پہ ناراض ہوئے جس نے نماز کو لمبا کیا تھا۔ افتان انت یا معاذ، اور معاذ تو لوگوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اور یہاں فتان کا معنی فتنے والا نہ کیا کرے، آپ کی مہربانی ہے۔ فتن المؤمنین والمؤمنات، فتنہ کا ایک معنی ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا۔ افتان انت یا معاذ، اور معاذ تو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو ان کو مشقت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اذا امن احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، جب بھی تم میں سے کوئی امامت کروائے تو مختصر نماز پڑھایا کرے، ان میں کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا کرے۔ قرائے کرام کے لیے خصوصی نصیحت ہے نا اللہ کے پیغمبر کی، چلے وہ بھی ریوائز ہو گئی ہے۔ نفلی پڑھیں تو لمبی پڑھ لیں، رات کے وقت کھڑے ہوں تو 2 پارے پڑھ لیں، جب آپ جماعت کروائیں تو مختصر کروائیں۔ اس حد تک لوگوں کی سہولیات کو مد نظر رکھا گیا۔
کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، لیٹ کے بھی تم حرکت نہیں کر سکتے ہو تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، رب العالمین قبول فرما لے گا۔ میرا ایمان اور عقیدہ اور ہماری فقہ الحدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ ایک بندہ اگر سلیس البول کا مریض ہے، بار بار اس کو پیشاب کے چھینٹے آتے رہتے ہیں، نماز شروع کرتا ہے وضو کر کے، برقرار نہیں رہتا، پہلی رکعت میں پیشاب کے چھینٹے آئے، رکوع کے بعد پیشاب کے چھینٹے آئے، سجدے کی حالت میں پیشاب کے چھینٹے آئے، بیچارہ مریض ہے، اس حالت میں پڑھتے جاؤ، رب العالمین قبول فرما لے گا۔ ایک آدمی نیا نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، سورہ فاتحہ بھی اس کو نہیں آتی ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے اس نے سیکھی نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے اور یاد نہیں کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے، میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے اور فقہ الحدیث کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر کا آسان دین کہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ آسان دین ہے، یہ خوبصورت دین ہے اور بہت آسان دین ہے۔ سابقہ امتیں تو کیا، نبی کا یہ عالم ہے کہ رب کی جنتوں میں رہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ کی اور غلطی کی پاداش میں اس کے جسم کا لباس اتر جاتا ہے۔ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آخری نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ جس لباس کے اندر گناہ کیا ہے وہی لباس پہنا ہوا ہے، جس جگہ پہ گناہ کیا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے 2 قطرے ندامت کے بہا دو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، سابقہ کیے پہ نادم ہو جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو، آئندہ وعدہ کر لو میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اسی جگہ پہ بیٹھے اسی لباس کے اندر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آسان دین ہے، خوبصورت دین ہے۔ یہاں نہ سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں، نہ لوگوں کے قدم بوسیاں کرنی پڑتی ہیں، نہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے، نہ ان کے پاؤں کو چومنا پڑتا ہے، نہ ان کی مریدی اختیار کرنا پڑتی ہے، نہ ان کو نذرانے پیش کرنا پڑتے ہیں، نہ ان کے دروں کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، نہ 40-40 سال کی چاکریاں کرنی پڑتی ہیں، نہ ان کے کتوں کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے، نہ طرح طرح کے ان کے درباروں میں جھک کے جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ کوئی دین ہے جس کو تم سمجھتے ہو تو یہ ہندوستان سے آیا ہوگا یا عیسائیوں سے کسی نے لیا ہوگا یا کسی اور تہذیب سے درآمد شدہ ہوگا جس کی دین حنیف کے اندر پیوند کاریاں لگی ہوں گی۔ میرے پیغمبر کا آسان دین تو کہتا ہے اگر تم 50 سال بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، میرا رب کہتا ہے آ جاؤ نا، تم آؤ گے چل کے، میں تمہاری طرف دوڑ کے آ جاؤں۔ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اس نے جو عبادت کے لیے گھر بنایا ہے، نہ اس پہ کسی کی ٹھیکہ داری ہے، نہ اس پہ کسی کی اجارہ داری ہے، وہ اس گھر کے اندر آ جائے، رب سے باتیں کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ گناہگار ہوں، آ گیا ہوں، جسم بھی گناہگار ہے، زبان بھی گناہگار ہے، آنکھیں خطاکار ہیں، ہاتھ بھی سیاکار ہیں، پاؤں ہیں گناہوں کے اندر آلودہ ہیں، اپنے جسم کو گناہوں کا پیکر، گناہوں کا مجسمہ، گناہوں کا پتلا بن کے تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ رب یہ نہیں کہتا، ہمارا یہ دین نہیں کہتا پہلے اس پیر کے پاس جاؤ، پہلے اس بزرگ کے پاس جاؤ، پہلے اس کو خوش کرو، پہلے اتنے نذرانے دو۔ ہمارا دین کہتا ہے سچے دل سے آ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو تم دھو لو، ہاتھوں کے گناہوں کو میں صاف کر دوں۔ یہ تو اتنا پیارا دین ہے میرے بھائیو، اس دین کو اپنا کے دیکھو اور اس کی سچی تعلیمات کو سمجھ کے دیکھو۔ بات طویل ہو جائے گی۔ تیسری اور آخری خصوصیت دنیا کے اندر جو اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے،
کہ یہاں محنت کم ہوتی ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے، محنت کم ہوتی ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا ثواب۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، ان کی مثال ایک بیج کی طرح ہے جو زمین کے سینے میں دفن کیا گیا، اس بیج نے زمین کے سینے کو چیرا، اس سے کونپلیں نکلی، کونپلوں سے شاخیں نکلی، بالیاں بنی، سٹے بنے، ایک ایک بیج سے 700 دانے بکھر گئے۔ کیا اللہ کی راہ میں صرف صدقے کا اتنا ثواب ملتا ہے یا ہر نیکی کا اتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، حدیث کو میں نے کھنگالا کہ دیکھا جائے کہ یہ ثواب صرف صدقے کا ہی اتنا ملتا ہے یا ہر نیکی کا اتنا ملتا ہے؟ کسی کے ساتھ چل کے جانے کا ثواب ہے۔ من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، آمنہ کلال کہتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ساری رات ہی رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا رہا۔ پھر اللہ نے کچھ وقت ایسے رکھ دیے، کہا ان میں بڑی برکت ہے، لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے بہتر بنا دیا۔ ایک یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہا جو رکھ لو سابقہ آئندہ سال کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں کہا گزشتہ سالوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ انسانی ہمدردی کا اتنا ثواب ہے کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ بسا اوقات آپ کسی انسان کی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کا ثواب اعتکاف سے زیادہ رکھ دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا ثواب، اس سے محبتوں اور اس کی کفالت کا ثواب ایسا رکھ دیا۔ کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، 2 بچیوں کی پرورش کا ثواب رکھ دیا۔ اور تو اور کہا تو اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرو گے تو رب تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے دے گا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں ایاتی احدنا شہوتہ، ہم اپنی سیکسول ڈیزائر اور جنسی خواہش کو پورا کریں اور اس کا ثواب؟ آمنہ کلال نے فرمایا اگر وہ غلط راہوں پہ پورا کرتا تو گناہ تو ملتا نا، اب جائز راہوں سے پورا کر رہا ہے تو اس کا ثواب۔ بیوی کے منہ کے اندر نوالا اور روٹی کا ایک ٹکڑا بھی رکھ دو تو اس کا ثواب، بچوں کے لیے کماؤ تو اس کا ثواب۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں ہے جسے اللہ نے اس امت کے لیے ثواب سے خالی رکھا۔ آخرت کی 3 خصوصیات، انشاءاللہ میں 7 منٹ میں اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ آخرت کی 3 خصوصیات سن لیجئے، بلکہ بہت ساری خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے نوجوان، بزرگ، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس جامعہ لاہور الاسلامیہ جیسے عظیم تاریخی مرکز میں تشریف فرما، اس بات کو نوٹ کیجئے گا تم امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہو، کب تک غیروں کے نوالوں پہ جیو گے اور کب تک غیروں کی تعریف کرتے رہو گے اور کب غیروں پہ مر مٹتے رہو گے اور کب تک اپنی زبانوں اور اپنے فلسفے، اپنے تعلیم، اپنے نظام کو غیروں کے پاؤں پہ قربان کر کے خامخواہ اپنی آخرت کو بگاڑتے اور برباد کرتے رہو گے؟ آخر تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے نا۔ مجھے حیرانی تو اس وقت ہوتی ہے جب میں دنیا کے کسی اٹھیس اور ملحد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی دنیا سے جاتا ہے نا، اس کی خواہش بھی ہوتی میرا جنازہ پڑھا دینا۔ جو رب کو مانتا بھی نہیں اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے غسل اسلامی طریقے کے مطابق، کفن اسلامی طریقے کے مطابق۔ چاہیے تو یہ جو اسلامی نظام حیات سے نفرت کرتے ہیں ان کو نہ کفن دیا جائے، نہ ان کو نہلایا جائے، نہ ان کو جنازہ پڑھایا جائے، نہ ان کو پروٹوکول اور آنر دیا جائے، نہ ان کو قبر میں دفنایا جائے۔ جو اس دین کو نہیں مانتے ہیں ان کو مرنے کے بھی اپنے طریقے ایجاد کرنے چاہیے نا۔ یہ اس دین سے کیوں لیتے ہیں؟ جاتے ہوئے پروٹوکول یہ دین والا کیوں لیتے ہیں؟ یہ عزتیں دین والی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اور اس دین کے طریقے کے مطابق دفن کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں مرنا ہے، چلے جانا ہے دنیا سے، کچھ اس کی بھی فکر کر لیا کرے نا۔ جب چاہے گا رب ہمیں اپنے پاس بلا لے گا تو قیامت کے دن
ساری عزتیں، سارے پروٹوکول اس امت کے ممبر ہونے کی حیثیت سے، آمنہ کے لال کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک پروٹوکول یہ ملے گا، دنیا کے سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں آئیں گے، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے، پوری مینجمنٹ ہو چکی ہوگی، آپ خورے لگے ہوئے ہوں گے، شہد سے میٹھا وہ حوض کوثر کا پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ وہ سفید ہوگا، اس کے اوپر نشستیں لگی ہوں گی، کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل کی جو نشستیں آپ تصور میں لا سکتے ہیں، وہ 7 سٹار ہوٹل ہو، کسی سے اعلیٰ پارک کا جو تصور آپ کر سکتے ہیں، وہ آمنہ کے لال کے حوض کی ایک نشست کے اوپر اس جیسے لاکھوں ہوٹل قربان ہو جائیں، آمنہ کے لال تشریف فرما ہوں گے، اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو بدلا تھا، کیسے؟ بدعتیں ایجاد کر کے، اس دین سے روگردانیاں کر کے، اس دین کے قانون سے انحراف کر کے، اس دین کے ضابطہ حیات سے اپنے آپ کو روگردانیاں کر کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، کچھ لوگوں کو ہٹا کے پیچھے کر دیا جائے گا، میں کہوں گا کیا قصور ہے؟ بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے ہو کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تمہارے دین کو کیسے بدل دیا تھا۔ میرا ایمان تو کہتے ہیں کہ یہ صرف بدعت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر انحراف کے بارے میں ہے، ہر زیغ و زلال کے بارے میں ہے، ہر کج روی کے بارے میں ہے، جس نے دین کے اندر کسی قسم کی تحویل و تحریف سے کام لیا یا بدعت کو ایجاد کیا، آمنہ کے لال ناراض ہو جائیں گے، اس دین سے محبت کرتے ہوئے سحقا سحقا لمن غیر وادی، دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ آمنہ کے لال سے صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ جہاں جہاں وضو کرتے تھے ان کے وہ اعضاء چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا۔ سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، نحن الآخرون السابقون۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ہم سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، میری امت کا پہلا گروہ 70,000 لوگ ہوں گے، آخذ بعضهم بید بعض، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو انہوں نے تھاما ہوگا، باہوں میں باہیں، بازو میں بازو، ہاتھوں میں ہاتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ڈالے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، 70,000 کی تعداد میں ہوں گے، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا وہ پہلا گروہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ ایک حدیث کو بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے یہ تعداد تھوڑی ہے، 70,000 تھوڑی تعداد ہے، اتنی بڑی امت 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ میرے اس عزیز کے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ یہ تعداد تھوڑی ہے، تو آمنہ کے لال جو سب سے زیادہ امت سے محبت کرتے تھے ان کے ذہن میں خیال کیوں نہیں آیا ہوگا؟ پھر مجھے مسند احمد کی حدیث ملی جسے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جید قرار دیا ہے، شیخ البانی نے بھی اسے شواہد کے ساتھ حسن قرار دیا ہے۔ پھر مجھے حدیث ملی، میری تشفی ہوئی اور میں نے سوچا ہے آمنہ کے لال آپ ہمارے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں میری ماں مجھے وہ محبت نہیں دے سکتی ہے جو آمنہ کے لال محبتیں دے سکتا ہے، میرا باپ بھی مجھے اس طرح گائیڈ نہیں کر سکتا ہے جس طرح کہ آمنہ کے لال محبتیں دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے الحمدللہ میں نے اپنے والد محترم کے ہاتھوں سے تربیت پائی ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ 30-40 سال کی زندگی ان کے ہاتھوں میں گزاری ہے، لیکن میں پھر بھی ایمان کے ساتھ کہتا ہوں قربان جائیں انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی، لیکن وہ بھی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے جس طرح آمنہ کے لال کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ 70,000 میری امت کے لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اس حدیث میں آتا ہے مسند احمد کے فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے کہا اللہ 70,000 تو تھوڑے ہیں، میری امت کے لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے اس میں اضافہ کر دینا۔
تو اللہ نے کیا کہا؟ مع کل واحد وفی لفظ مع کل الف، اے میرے پیارے نبی تم اگر مانگتے ہو تو میں اپنے حساب سے دیتا ہوں، 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور چلے جائیں گے، اور وہ بھی بغیر حساب کے جائیں گے۔ آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج شعوری طور پر جان بوجھ کر اس امت کو احساس کمتری کا شکار کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس امت کو غم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس امت کو دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ خون مسلم ارزاں ہیں، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں ہمیں کڑی سے کڑی سزائیں دی جا رہی ہیں، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں ہمارے ہزاروں خوبصورت نوجوان پس زندہ زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، مسجدوں کو مسمار اور شہید کیا جا رہا ہے، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں امت اسلامیہ بعض حوالوں سے بڑی اخلاقی پستی کا شکار ہے، لیکن مجھے اس سے 100% اختلاف ہے کہ ہر وقت امت کے نوحے ہی کیے جائیں، ہر وقت امت کی کمزوریاں بیان کی جائیں، ہر وقت امت کو احساس کمتری کا شکار کیا جائے۔ جتنا میں یہ مانتا ہوں اس سے زیادہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ امت ان کمزوریوں کے باوجود دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، اور یہ کمزوریاں بھی اس کے لیے خیر ہیں، یہ سزائیں بھی اس کے لیے خیر ہیں۔ جو اس نے کرتوتیں کی، جو ہم نے گناہ کیے، اس کی سزائیں ہمیں دنیا کے اندر رب تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے اندر بھی خیر کا کوئی پہلو ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایمان ہے، آج کا نوجوان اللہ کے فضل سے بیدار ہو رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، وہ وقت قریب ہے۔ لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا وادخل اللہ فیہ الاسلام۔ کوئی کچا اور پکا اگر ایسا نہیں رہے گا، آمنہ کے لال نے قیامت کی نشانی اور پیشگوئی بیان فرمائی، مگر ہر گھر کے اندر اللہ میرے دین اسلام کو داخل کروا دے گا۔ صرف نوحے نہ پڑا کریں، کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے ترنگوں کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پورے ہنر کے ساتھ، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، پوری پاور اور قوت کے ساتھ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ انشاءاللہ اللہ کا فیصلہ ہے، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس غلبہ اسلام کے لیے استعمال فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحسن فاض على غصون الباب